شیخ رشید صاحب کو سنجیدہ لے سکتے ہیں؟ اب آج کل جو باتیں کر رہے ہیں وہ بات میں منحصر ہے نا، کیا بات ہے؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ٹکٹ میں خرید کے دیتا ہوں، ویسے بھی اگر وہ واپس آ جائے تو ہماری حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واقعی فرق نہیں پڑتا تو پھر اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو ان کے ٹکٹ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب اگر آئیں گے تو اس لیے نہیں آئیں گے، یہ کہا بھی آج اگلے کے لیڈر نے کہ یا تو ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا یا پھر وہ آ کے جمہوریت کا علم اٹھا لیں گے۔ عجیب بات ہے۔ تو وہ اگر آئیں گے تو مجبوری سے آئیں گے، اور ظاہر ہے بہادری چونکہ نہیں گزری ان میں سے کسی کو، جن کو آپ بہت بہادر سمجھتے ہیں وہ بھی کوئی بڑے بہادر نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب میں نے ان میں سے بہت سوں کے چہرے زرد دیکھے ہیں جب کرائسس ہوتا ہے تو۔ ٹھیک ہے، شیخ صاحب پھر یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ اگر وہ واپس آتے ہیں حکومت کو فرق نہیں پڑتا؟ اتنی باتیں، پریس کانفرنس، سارا دن بات ہوتی ہے۔ اتنی بات تو دیکھیں، یہ دیکھنا اندازہ ہے نا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، صاحب معاملہ کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی۔ ایک آدمی فریق ہے، اس کی رائے کی وہ حیثیت نہیں ہے، لیکن جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے، دباؤ میں ہیں، شدید دباؤ میں رہیں گے، اندازہ یہ مارچ فیبروری تک تو دباؤ میں رہیں گے۔ اس کی بڑی وجہ پختونخوا کے الیکشن ہے، جہاں انہوں نے جو غلطی ہے وہ اپنی جاری رہی ان کی، انہوں نے پارٹی کی تنظیم نہیں کی، کوئی میکنزم نہیں بنایا ٹکٹیں دینے کا، اور اب بھی جو انہوں نے کیا ہے تو اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں۔ بائی دی وے صبح فجر کے وقت فرمان شاہ صاحب فون کر رہے تھے، اچھا گورنر صاحب، ہاں جی، کہ میں کمیٹی میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ذرا انگریزی ٹھیک اپنی کرو میرے بھائی، انگریزی نہ لکھا کرو، اردو میں لکھا کرو۔ پھر انہوں نے اردو میں میسیج بھیجا، میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں۔ تو وہ اپنا جو ہے اب بھی دیکھیں نا، اس میں ایک تضاد جو تھا کل، ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ حکومت بنتے ہی عمران خان صاحب نے جو پارٹی کے وزرات ہے، کابینہ میں شامل تھے جو لوگ، یا وزیر اعلیٰ تھا کوئی یا کوئی صوبائی وزیر تھا، ان سے پارٹی کے عہدے واپس لے لیے تھے۔ اب سب وزراء کو دے دیے ہیں عہدے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی پارٹی کی تنظیم کیسے کرنی ہے۔ کسی سے مشورہ کریں تو انہیں مشورہ دے، یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ذہین لوگ تربیت نہیں کی۔ نوجوانوں میں بہت سے لوگ تھے، نوجوان کیا تھے، وہ جو لوگ مطلب ان کے ساتھ آئے ہیں لوگ، زیادہ تر 8، 9، 10، 11 میں وہ عروج پہ پہنچ گیا، 30 اکتوبر 2011 کو عروج پہ پہنچ گیا۔ تو اقتدار تو ملا انہیں 2018 میں، تو 7 سال اگر ان کی تربیت کی ہوتی، کوئی نظام بنایا ہوتا۔ میں ان سے کہتا رہتا تھا بھائی سرکلر بھیجیں، پوائنٹ آؤٹ کریں سیاسی کام کیسے ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک مسئلہ مستقل لٹکا رہتا تھا کہ ٹاک شوز میں ان کے جو لوگ جاتے تھے وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ورکشاپ کرائیں، لوگوں کو بلائیں، اور یہ چند دن کی تربیت چاہیے، جھجک ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ چودھری شجاعت صاحب سے جب میں پہلی دفعہ ملا تو وہ ایک فقرہ بول کے خاموش ہو جاتے تھے، اور خاموش ہو کے پریشان بھی ہو جاتے تھے۔ تو میرے ساتھ جو صاحب تھے نون جرنلسٹ تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، میرا بھی تاثر ہی تھا۔ لیکن اب وہ اتنی یکسوئی سے گفتگو کرتے ہیں، بیمار ہو گیا دوسری بات، اتنے وہ کلیئر ہوتے ہیں جب کوئی بات کرتے ہیں، اور اتنی ان کا تجزیہ اچھا ہوتا ہے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا۔ ٹھیک ہے، تو مشیران کا بیسیکلی مشیران کا مسئلہ ہے نا ہارون صاحب، عمران خان صاحب کو لے کے اسی کے اوپر مشورہ کرنے کی طرح۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، یہ پوری گفتگو جب سے نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایک بڑی خطرناک موڑ کی طرف جا رہی ہے۔ راک ایجنٹ کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ تو پھر اس سے بھی ایک بات سمجھ لیں، پلان ہو گیا آؤٹ، اگر کوئی پلان تھا، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ تھا۔ جب بات کھل جائے اس کے بعد اس منصوبے پہ عمل نہیں ہو سکتا، ویسے بھی اس کے راستے میں بہت رکاوٹیں تھیں۔ آپ یہ راک ایجنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں یا اگر کوئی سازش ہو رہی تھی تو وہ تو اس کا تو سارے ہر چیز منظر عام پہ آ گیا، اب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے ہارون صاحب؟ یہ جو راک ایجنٹ کو واپس لانے کے اور اس کے اوپر بات چیت کے حوالے سے بات چلی، شیخ صاحب نے بھی بات کی کہ ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن پہلے عامر لیاقت صاحب کچھ دن پہلے انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے کہا اگر اس سے بات ہو سکتی تو پھر اس سے بھی بات کر لیں۔
نہیں وہ تو یہ تو فکر بازی ہے نا، اس پہ میں کیا کہوں. براق ایجنٹ کے کارنامے بھی معلوم ہیں، یہ بھی معلوم ہے اس کو پروٹیکشن کس نے دی. انڈیا تو بالکل ننگا ہو جاتا ہے نا دنیا کے سامنے. جیسے ڈس انفو لیب میں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس نے اس کو بے نقاب کیا؟ یورپی یونین سے وابستہ ایک ادارے نے اس کو بے نقاب کیا. کوئی 200-250 ویب سائٹس ہیں، اور کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ کچھ ادارے جو ہیں ختم ہو چکے تھے، کچھ غیر فعال تھے کے نام پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے کیا. اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اندر سے وہ ٹوٹ رہے ہیں، بری ان کی حالت ہے، دلت ناراض ہیں، سکھ ناراض ہیں، مسلمانوں پہ یلغار کی ہوئی ہے، تو وہ اندر سے اس کی شکست ریخت ہو رہی ہے. تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے. دیکھیے یہ حل نہیں ہوتا. حل یہ ہوتا ہے جہاں ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو ریپیئر کیا جائے. حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفوں کو ختم کر دیں. انڈیا کی تو پالیسی ہے پہلے دن سے پاکستان کو ختم کرنے کی. تو نہرو نے کہا تھا کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، تو قائد اعظم نے اپنی گرجدار آواز میں کہا نو پار آن ارتھ کین انڈو پاکستان. مشرقی پاکستان میں تو 1 اور 16 کا تناسب تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 1 اور 25 کا تناسب تھا. اچھا 2 ڈویژن 2 آرمی تھی ساری، اور مطلب سازش کر کے راستہ بند کر دیا گیا تھا. ہوائی جہازوں سے بھی نہیں بھیجی جاتی. نیم پاگل آدمی کو گمراہ ہوتا ہے کہ حادثہ ہو گیا. اور بنگلہ دیش کا کیا ہے؟ بنگلہ دیش کب تک حسینہ واجد کی حکومت رہے گی؟ کب تک؟ بنگلہ دیش تو کشمیر میں اتنی تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اتنی مہم نہیں چلائی جتنے بنگلہ دیش میں جلوس نکلے ہیں. چلیے اب بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو ترکی کے حوالے سے بہت سی اہم خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، ترکی اور ایران کے مابین جو ریل سروس کا آغاز ہوا ہے وہ کتنا خوش آئند اور زبردست معاہدہ اور منصوبہ، اس کے اوپر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، بڑی اچھی خبر تو یہ کہ پاکستان نے ترکی ایران کے ساتھ دوبارہ سے ریل سروس کا آغاز کر دیا. اس کا بیک گراؤنڈ تھا کیا اور اب اس کا کیا پلان ہے؟ پاکستانی خارجہ پالیسی کی تشکیل نو ہو رہی ہے، اور اقتصادی معاملات ظاہر ہے خارجہ پالیسی میں بڑے اہم ہوتے ہیں. ترکی پاکستان کا سب سے اچھا، سب سے قریبی، سب سے زیادہ قابل اعتماد دوست ہے، لیکن صرف $65 ملین کی ٹریڈ ہے، جس میں $30 ملین کا سامان ہم بھیجتے ہیں اور $35 ملین کا وہاں سے آتا ہے. 21 دن لگتے ہیں اگر سمندر سے سامان بھیجا جائے ترکی، اور ٹرین میں لگتے ہیں 8 دن. اچھا، اسلام آباد سے ٹرین چلے گی لاہور سے ملتان، سکھر، کوئٹہ، تفتان، زاہدان تک ہی جائے گی یہ ٹرین، ایران کے شہر، سرحدی شہر تک. جی نہیں، زاہدان تک آگے تفتان سے. پھر جو آگے جو ریلوے لائن کے سائزز دنیا میں مختلف ہیں، پھر دوسری ٹرین میں وہ منتقل ہو جائے گا سب سامان، اور پھر وہاں سے ترکی اور ترکی سے یورپ. یہ صرف ایک چھوٹا سا سٹیپ نہیں ہے. دیکھیے 21 دن اور 8 دن میں کتنا فرق ہے. اور اگر مال گاڑی کے ڈبے ایئر کنڈیشن کر دیں تو پھل اور سبزیاں آپ جتنی چاہیں اگائیں اور بیچ لیں. لاتعداد چیزیں ہیں نا جو آپ بھیج سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ساری دنیا آلو کے خریدار ہے، ساری دنیا، اور آپ کا ضائع ہوتا ہے. مطلب یا کولڈ سٹور میں رکھیں، یا بعض اوقات اتنی قیمت گر جاتی ہے، بعض اوقات منافع ہوتا ہے، خرچ بہت ہوتا ہے آلو پہ. 50-60 ہزار روپے ایکڑ پہ خرچ ہوتے ہیں. عام کسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس کو پروموٹ کریں.